مہنگائی تو ختم نہیں ہو رہی، لیکن اگر ہم IMF کی شرائط پر مینوان عمل کریں تو پھر ضرور کوئی سبب پیدا ہو سکتا ہے۔ PJ سر، میں اسحاق ڈار کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ اسحاق ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بد انتظامی دیکھ رہے ہیں، LCs نہیں کھل رہی، تو اس کی جو وجہ ہے وہ سابقہ حکومت کی بد انتظامی ہے۔ کیا یہ بلیم گیم چلتا رہے گا؟ دیکھیں، یہ جو سابقہ حکومت ہے وہ نہیں ہے، یہ I would say over about 50 years یہ جو ایشو آ رہا ہے یہ اس وقت کا۔ آپ پچھلوں کو بلیم تو یہ ہمارا ایک اسٹینڈرڈ SOP ہے کہ جی پچھلے یہ کر گئے، وہ کہتے ہیں پچھلے وہ کر گئے، یہ آپ کی ایک نارمل روٹین بورنگ سٹوری ہے۔ دا کوسچن از کہ آج ہمارے پاس ایک گورنمنٹ ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، یہ لے کے آئی تھی رسپانسبلٹی اور ایک مینڈیٹ کہ ہم اس کو بہتر کریں گے، لیکن بدقسمتی سے انٹرنیشنل ریسیشن کی وجہ سے پاکستان بہت افیکٹ ہوا ہے۔ اور کیوں افیکٹ ہوا ہے؟ جو بھی آئی تھنک ایک تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے افتخار نے، جب تک آپ پوری قوم کو ٹیکس نہیں کرو گے آپ اس مصیبت میں ڈلتے رہو گے۔ اور ہم جو ہے اس وقت ایک ہمارے اوپر ایک بہت بڑی چپیڑ پڑی ہے، میں آپ کو بڑے انڈر لائن کر کے کہتا ہوں چپیڑ پڑی ہے۔ کبھی لینڈر آپ کو کہتا ہے کہ اپنے بیوروکریسی کے ایسٹ بتاؤ، واٹ از ہی سیئنگ؟ ہی سیئنگ یو آر کرپٹ، ہی سیئنگ یو آر ناٹ آنیسٹ پیپل۔ اور اگر آپ نے ہم سے پیسے لینے ہیں ان کے پہلے بتاؤ کیونکہ پیسہ جاتا کہاں ہے۔ یہ انڈائریکٹلی انہوں نے یہی آپ کو کہا ہے، اور کیا آپ کو کہا ہے؟ تو بیسکلی یہ جو چیز میں سمجھتا ہوں، یہ ہم بات جب ہم کرتے ہیں کہ ایکسپینس بڑھتا ہی رہے گا۔ آپ کو یاد ہے ایوب خان کے زمانے میں 4 آنے چینی بڑھ گئی تھی تو اس کی گورنمنٹ چلی گئی تھی، اس کو پتہ نہیں کس کس نام سے لوگ پکارتے تھے۔ تو آج جو ہے ہم نے ایک چیز کو سوچنا ہے کہ ہماری ایک فلکچویٹنگ اکانومی ہے، اس فلکچویشن کو اور فریکچرڈ اکانومی کو ہم نے سٹیبلائز کرنا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ ہر چیز آپ کی ڈیپینڈنٹ ہے کس پہ؟ ووٹ بینک پہ۔ کہ اگر آپ نے یہاں ٹیکس لگا دیا، او جی میرا ووٹ بینک چلا جائے گا، یہاں فائن لگا دیے، او جی ووٹ بینک چلا جائے گا۔ سب پولیٹیکل پارٹیز کو آپ ووٹ بینک کو رکھیں سائڈ پہ۔ آپ نے وہ کہتے ہیں نا یو ہیو ٹو بی کرول ٹو بی کائنڈ، جب تک آپ نے یہ ایٹیچیوڈز نہیں رکھا میں سمجھتا ہوں کہ آپ نہیں کریں گے۔ اور ہماری سب سے بڑی جو فلا ہے وہ آپ کی ہورڈنگ ہے۔ آپ ہورڈنگ ہر چیز شروع کر دیتے ہیں، جب آپ ہورڈ کرتے ہیں پرائسز ادھر سے بڑھ جاتی ہیں ادھر سے بڑھ جاتی ہیں۔ فیلئر کس کا ہے؟ یہ بیوروکریٹ کا ہے۔ اس کو دیکھو نا، یہ ہم رمضان بازار لگاتے ہیں، پرائسز کوشش کرتے ہیں، وہاں بھی نہیں ہوتی ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ 365 دن کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ وائی اونلی 30 days؟ We have to maintain this 365 days for the betterment of the people، جو کہ ہم نہیں کرتے۔ یہ بھی اس کو ہم پولیٹیکل بنا دیتے ہیں، ہاں جی کیونکہ اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے منیزے، آپ 365 days نہیں کریں گے، کیوں؟ وہ دیکھو جی انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ 30 دن آپ کر لو گے کیونکہ آپ کے پاس ایک ریلیجس ایک کور ہے کہ جی رمضان کے اندر آپ نے کر دیا ہے، دیکھو جی انہوں نے یہ کر دیا، لیکن باقی مہینوں میں نہیں کرو گے کیونکہ وہاں آپ کا ووٹ بینک افیکٹ ہوتا ہے۔ اینڈ آئی تھنک دس نیڈس ٹو بی ریکٹیفائڈ۔ سابق صدر آصف علی زرداری پر عمران خان کے قتل کی سازش کا الزام لگانے والے شیخ رشید کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہو گیا ہے۔ شیخ رشید کو آج عدالت میں پیش کیا گیا۔ شیخ رشید نے یہ بھی کہا کہ جو بھی عمران خان کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے، یعنی شیخ رشید ابھی بھی اس بات پر قائم ہے جو الزام عمران خان کی جانب سے سابق صدر آصف علی زرداری پر لگایا گیا تھا۔ میں چاہوں گی PJ سر آپ اس بات کی وضاحت کر دیں کہ شیخ رشید نے جو بھی بیان دیا وہ کس کے کہنے پر دیا؟ دیکھیں یہ جو شیخ رشید کا بیان ہے اس میں I don't think the police should come into it۔ یہ لائبلس ایک کیس ہے، اور جب آپ کسی بیکاز obviously انہوں نے فارمر پریزیڈنٹ کے متعلق کوئی بات کی ہے اور اگر غیر مناسب بات ہے تو he should go to the court۔ The courts should decide rather کہ ہم ایک امپریشن دے رہے ہیں کہ اگر کوئی آپ فریڈم آف اسپیچ، وہ کہتا ہے فریڈم آف اسپیچ ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ غلط کام کیا۔ سو دس شوڈ گو ٹو دا لائبل کورٹ اینڈ دیٹ از ویئر اٹ شوڈ بی ڈیسائڈیڈ۔ اب ہر بندے کو ہم پکڑ کے اریسٹ کرنا شروع کر دیں گے، ٹرسٹ می وی ول لوز کانفیڈنس ان دا انٹرنیشنل مارکیٹ۔ لوگ پڑھے لکھے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی طریقے سے کسی کی بات کرتے ہیں باہر، وہ پولیس نہیں پکڑتی، آپ کو کورٹ میں لے جاتے ہیں، وہاں آپ کے خلاف کیس ہو جاتے ہیں، اور دوز کیسز آر فار مور ڈینجرس رادر یہاں اریسٹ کر کے وہ بیل ہو جاتی ہے، بیل ہو کے پھر آپ اس بیک ٹو اسکوائر ون۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لائبل لاز ہیں ہمارے پاس، ان کو بالکل افیکٹو ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کے اگر اوپر آپ نے کچھ بھی کہنا ہے، اگر تو آپ کے پاس کوئی سبسٹینشیل یا سبسٹینشیل کیا کمپلیٹ پروف نہیں ہے
تو میں سمجھتا ہوں اٹ از اے لائبلس کیس. تو یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. جو اٹھتا ہے کچھ کہہ دیتا ہے جی آصف زرداری نے یہ کر دیا, عمران خان نے یہ کر دیا, نواز شریف نے یہ کر دیا. دس از ناٹ ہاؤ اٹ از. وی ہیو ٹو بی ویری سینسبل اینڈ سین ان دس میٹر کہ جب تک آپ کے پاس 100% لیگل پروف نہیں ہے آپ اس طرح کی بات نہ کریں, کیونکہ پھر آپ کے اوپر ہر قسم کا دفاع بھی لگ سکتا ہے. ہاں جی انسائٹمنٹ, پھر اس کے بعد آپ کہہ لو کہ انریسٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. the question is کہ اس طرح کے پھر کونوٹیشنز آپ اس وقت لیں گے کہ جب آپ کے سر پہ ایک دہشت گردی بھی بیٹھی ہوئی ہے اور دوسرا ہم یہاں آپس میں لڑ رہے ہیں. ممنوعہ فنڈنگ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف نہ مل سکا. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی اپیلیں مسترد کر دی گئیں. پی جے سر کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف کتنی مشکل میں پڑ گئی ہے؟ یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اس کا اگر انہوں نے کوئی سیریس لیا کوئی سٹیپ تو صرف ان کے فنڈز کانفسکیٹ کر سکتے ہیں, پرووائزو کہ وہ فنڈز غلط جگہ سے آئے ہیں. دیکھیں پاکستان کے باہر بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہ مختلف کمپنیز میں کام کرتے ہیں, اور کئی دفعہ کمپنیز ہوتی ہیں, آپ ویٹنام لے لیں, گریس لے لیں, کہیں لے لیں, تو جہاں پرابلمز ہوتے ہیں سارے مل کے پول کر کے بندے وہاں ان کو پیسے بھیجتے ہیں. تو اب آپ کہیں ہاں جی وہ اس کے اندر یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, اور اس کو آپ فالٹ لائن لائے. یہ غلط بات ہے. یہ دیکھو as long as the money is coming open via banks and transparent, there is nothing wrong in it. جو مرضی آپ پیسہ لاؤ, یہ لیگل ہے. یہ آپ پڑھیں ان کے جو لاز ہیں. اگر آپ نے اس کو پولیٹیکل بنانا ہے تو اس کے اندر پھر ہر پارٹی پھنستی ہے. میرے پاس ساروں کے نام ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. نہیں چھوڑیں, الیکشن کمیشن کا کام ہے. الیکشن کمیشن کا کام ہے. وہ کیوں دیں, وہ کیوں دیں, الیکشن کمیشن خود کریں. نہیں یہ دے دیں. سر بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک غلط روٹ پہ چل رہے ہیں, کیوں غلط روٹ پہ چل رہے ہیں؟ باہر کے پاکستانیز ہیں, اگر وہ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں کسی طریقے سے, تو یہ جو کینسر اپیل ہے سارا پیسہ تو باہر سے آیا ہوا ہے. امریکہ میں آپ بھی رہتے ہو سر, وہاں ڈکلیئر ہوتا ہے $500 پلیٹ ہوتا ہے ادھر, اور اس میں پاکستانیوں نے کیا ہوا ہے. سلطان لکھانی ون آف دا بگیسٹ اٹلانٹک کاؤنسل کا جو ممبر ہے, وہ اس نے اوباما کا کھانا ڈکلیئر کیا ہوگا اپنے اکاؤنٹس میں. بالکل کیا ہے. دیٹ از دی پرابلم. تو اگر انہوں نے نہیں کیا تو ان کو بولے دیٹ از دی پرابلم. کر دیں, جی کر دیں اس کے اندر.